چھوڑیے گا مت، بڑا مزہ آنے والا ہے۔ اچھا جی، اب ٹاپک جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے ٹوپی کا اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ ایک ٹرینڈ بنا دیا گیا، میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں اس بات کو، کیونکہ ہم نے جب سے آنکھ کھولی، ہم سے پچھلی نسلوں نے آنکھ کھولی، وہ یہی ہے کہ بھئی عالم دین تو وہی ہوگا کہ جس کے سر پہ ٹوپی ہوگی اور جس کی داڑھی بڑی ساری ہوگی، اور جو شلوار میں، چونکہ اسلامی لباس صرف یہ ہے، اس کا مطلب باقی ساری دنیا پھر غیر اسلامی ہوگی نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کویشچن جنریٹ کرنا سیکھیں، آپ کویشچن پوچھیں گے تو بات بنے گی، ورنہ پھر آپ فرقوں میں بٹ جائیں گے، اور پھر اللہ کی سپرد۔ وہ ایک کہاوت ہے پنجابی میں کہ 2 رکعت نماز منہ نیرا، جدھر نو ایمان دو ادھر نو میرا، یہ پنجابی میں کہتے ہیں۔ تو پھر ہر بندہ ہر مولوی کے پیچھے لگا رہے گا، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بٹ جائیں گے آپ۔ اور اینی ہاؤ، تو اس اعتراض کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جی لاما صاحب ٹوپی کیوں نہیں پہنتے، لاما صاحب کی داڑھی بڑی کیوں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں اب آپ کو یہ سائنٹیفک ریزن بتا رہا ہوں، کہ اگر اس چیز کو بھی ہمارے یہ سو کال ریلیجیس پیپل جو ہیں، جس کو ہم علماء کہتے ہیں یا مولوی کہہ لیں، اگر وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں، تو پھر وہ سادے سے الفاظ میں اگر ہم کہیں ان کی دکانیں تو بند ہو گئی، پھر سیدھی سی بات ہے۔ مسئلہ یہی ہے، یعنی مجھے بڑا حسن اتفاق ہوتا ہے، تقریروں پہ کبھی کبھار جانے کا اتفاق ہوتا بھی ہے، اور موسٹلی مجھے یہ سننے کو ملتا ہے کہ آپ تو دیکھیں نا، آپ کی داڑھی چھوٹی ہے تو آپ لاما صاحب داڑھی بڑی کریں پھر آپ کی تقریریں سنیں گے لوگ۔ یعنی میں لاما اس لیے بنا ہوں، یعنی یہ لوگوں کی اب پرسیپشن آپ دیکھیں تھوڑی سی، میں نے اللہ کا دین اس لیے پڑھا ہے، اپنے نبی کی حدیث کو اس لیے پڑھا ہے تاکہ میں لوگوں کو تقریریں سنا سکوں۔ لوگ، ہمارے معاشرے کا یہ دوسرا بڑا فالٹ ہے کہ ہمیں پہلے دن سے سکھایا یہ گیا ہے کہ بھائی آپ نے دین پڑھنا اس لیے ہے تاکہ تقریریں کر سکیں۔ آپ میری بات یاد رکھیے گا، دین کی تبلیغ کے لیے تقریر کرنا بالکل ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تقریر کرنا اس بات کی دلیل بھی نہیں ہے کہ آپ دین کی تبلیغ کریں گے۔ اب میں آپ کو ابھی، چونکہ یہ ٹاپک بھی آگے آنے والا ہے تقریروں والا بھی، اور اس ٹاپک کو لے کر بھی انشاءاللہ ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے ابھی۔ اچھا جی، اب جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے، تھوڑا کنٹروورشل بھی ہے، اور بڑا سینسٹیو بھی ہے، تو دھیان سے سنیے گا۔ میوزک کو لے کر ہمارے معاشرے میں سٹل کنفیوژن ہے، اور بہت سارا ایک ایشوز ہیں، اور خاص طور پہ مجھے یہ فیس تب کرنا پڑا کہ میرے ویڈیوز میں اکثر کچھ بیک گراؤنڈ میوزک ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو اب تھوڑا سا سن لیجئے گا، اللہ کرے کہ پوائنٹ سمجھ آ جائے، اور اس کو سمجھنا ضروری بھی ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ دریا بہہ رہا ہے، شاید آپ اس کی آواز سن سکتے ہوں، ٹھہریے، میرا خیال اب آپ کو شاید میں نے میک ادھر کو کیا ہے، آواز آنی چاہیے، پیچھے دریا بہہ رہا ہے چھوٹا سا، اور بڑا اچھا پانی کا ایک آواز ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے شاید میرے جملے پہ غور کیا کہ پانی کی کیا ہے، ایک آواز ہے۔ تو میوزک کو اگر ہم صرف ایک لفظ میں اگر ڈیفائن کرنا چاہیں تو ہم سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں میوزک ایک کیا ہے، آواز ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ یہ گانوں کا میوزک کیا ہے، ٹھیک ہے، اور میوزک ہم گاڑیوں میں سنتے ہیں یہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، موبائل فونز میں ہوتے ہیں، ویڈیو کے پیچھے، تو میں اس طرف جا نہیں رہا۔ میں صرف میوزک کی تعریف کو لوں گا اور آگے ڈسکس کر دوں گا، اور آپ کو امید ہے پوائنٹ سمجھ آ جائے گا۔ آپ نے نعت خوانوں کو اکثر سنا ہوا ہے، سن رکھا ہے آپ نے، آج بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، بالکل سنتے ہیں، بڑی اچھی نعت پڑھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جاتی ہے اس میں سر کیوں لگایا جاتا ہے؟ یہ سر کیا ہوتا ہے؟ میوزک ایک ساز بھی ہے اور کیا ہے، ایک آواز بھی ہے۔ یعنی اگر ہم میوزک کو 2 لفظوں میں ڈیفائن کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے میوزک آواز بھی ہے، ایک ساز بھی ہے۔ جیسے بھی آپ کو میں نے دریا کی، پانی کی بہتے ہوئے کی آواز سنائی، بڑی اچھی لگ رہی ہے، کانوں کو اچھی لگ رہی ہے، دل بڑا اس سے ایک مطمئن سا ہو رہا ہے، اور بڑے اچھے کانوں کو رس گھول رہی ہے، کیوں کہتے ہیں نا کانوں میں رس گھول رہی ہے، تو یہ دریا کے پانی کے بہتے ہوئے کی آواز بالکل کانوں میں رس گھول رہی ہے۔ اب آواز ہی ہے، تو اب کانوں میں رس گھول رہی ہے، تو پتہ نہیں اب یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ کویشچن جو ہمیشہ کیا جاتا ہے۔ تو ہم اسی بات پہ رہیں گے کہ میوزک کیا ہے، ایک ساز ہے اور ایک کیا ہے، آواز ہے، اسی کو میوزک کہتے ہیں۔ یعنی کسی آواز کو یا ساز کے بجنے کو، آواز کیسے پیدا ہوتی ہے، کوئی چیز کسی چیز سے ٹکراتی ہے، جس طرح اب ہم دریا پہ بیٹھے ہیں تو پانی کی آواز، پانی سے ٹکرا رہا ہے تو اس سے ایک آواز پیدا ہو رہی ہے، آواز ہے، یہ میوزک ہے۔ میوزک میں بھی یہی ہوتا ہے، بعض اوقات ایک چیز دوسری چیز سے ٹکراتی ہے، آواز پیدا ہوتی ہے۔ ڈھول ہے تو اس پہ ہاتھ بجتا ہے، اسٹک بجتی ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے، پیانو ہے، باجا ہے، گٹار ہے، ہارمونیم ہے، وغیرہ وغیرہ ہے، تو اس میں ایک چیز دوسری چیز سے ٹکراتی ہے تو آواز پیدا ہو جاتی ہے۔
تو میوزک الٹیمیٹلی کیا ہے؟ وہی ایک آواز ہے. اب آواز اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. میں آپ کو اس کی مثالیں دوں گا. آپ نے کبھی، ہم نے اب نعت خوانوں کو اکثر سنتے ہیں، کیا آپ